سائفر کے اوپر بھی آتے ہیں کیونکہ سائفر کے حوالے سے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت جو ہے وہ چیئرمین تحریک انصاف پہ مقدمہ ہے اور اس پہ گرفتاری ان کی ہو گئی ہے، کل ان کو پیش کرنا ہے۔ یہ کتنا سنگین معاملہ ہے؟ کیونکہ ایک جو قانون بنایا گیا ہے وہ تو ابھی ہوا میں معلق ہے، اس کے فیٹ کا ابھی تک نہیں پتہ چلا۔ اگر وہ چیلنج ہو گیا سپریم کورٹ ہی شاید اس کے اوپر کوئی فیصلہ دے سکے، تو کیا کہیں گے وہ کتنا سنگین ہے معاملہ؟ یہ دیکھیے معاملہ تو وہ سنگین ہے، اور وہ معاملہ اس لیے بھی سنگین ہے، ویسے تو ہم جب ہمارے سامنے وہ بیان آئے گا فارمر پرنسپل سیکرٹری کا اعظم خان کا، تو پھر ہی ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اس کے اوپر قطعی طور پہ کوئی رائے دے سکیں۔ لیکن جو کم از کم اخبار میں جس حد تک بات چیت آئی ہے اس کی بنیاد پر وہ معاملہ ان کے لیے خاصی سنجیدہ نوعیت کا بن چکا ہے۔ اچھا، اس لیے بھی بن چکا ہے کہ دیکھیں جب پرنسپل سیکرٹری کا اور پرائم منسٹر کا جو ریلیشن شپ ہے، یہ میں ایک مرتبہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ بڑا ایکسکلوسیو ریلیشن شپ ہے، اور اگر پرنسپل سیکرٹری ایک پوزیشن لے لیتا ہے کہ میں نے یہ کام وزیر اعظم کے کہنے پہ اس طرح سے کیا ہے، تو برڈن جو ہے وہ پھر شفٹ ہو جائے گا پرائم منسٹر کے اوپر، کیونکہ جو اتھارٹی اور پاور ڈیلیگیٹ کی ہوئی ہے وہ وزیر اعظم نے کی ہوئی ہے پرنسپل سیکرٹری کو، اور اب یہ نہیں ہو سکتا کہ پرائم منسٹر جو ہے یا وزیر اعظم جو ہے وہ مکر جائے کہ نہیں میں نے یہ اختیار تو نہیں دیا تھا۔ ٹھیک، تو ایک تو بنیادی بات اس کیس میں اعظم خان صاحب وعدہ معاف گواہ ہیں۔ اب وعدہ معاف کی ابھی تک یقینی نہیں ہے، لیکن انہوں نے گواہی دی ہے۔ میں نے چونکہ اس بات پہ جب تک یہ آئے نا عدالت کے سامنے کہ جی یہ سیکشن 164 کے تحت گواہ بنے ہیں یا انہوں نے ویسے جو چیزیں ان کی علم میں تھیں وہ ایز اے وٹنس انہوں نے تفتیشی ایجنسی کے سامنے رکھی ہیں، دونوں میں بہت فرق ہے۔ بنیادی لوگوں کے سمجھنے کے لیے کہ وعدہ معاف وہ ہے جہاں پہ وہ کہے کہ میں اس جرم میں شامل تھا اور میں اب اس آپ کے وعدے پہ کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے میں آپ کے سامنے یہ حقائق رکھ رہا ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ میں اپنے کام کی وجہ سے یہ سارے معاملات میرے علم میں ہیں اور ایز اے وٹنس میں بالکل فیئرلی اس کے لیے سامنے آیا تھا، پتہ نہیں 400 کون سا بیان وہ جو ہوتا ہے وہ 62 یا کون سا وہ بیان، ایک وہ 164 کا بیان، تو میں نے کوئی ایسا بیان نہیں دیکھا جس پہ یہ لکھا ہو کہ دس اسٹیٹمنٹ ہیز بین ریکارڈڈ انڈر سیکشن 164 آف دا کرمنل پروسیجر کوڈ۔ تو اگر تو 164 میں لکھی جائے گی تو پھر تو وہ وعدہ معاف گواہ کا بیان ہوگا، لیکن اسٹیٹمنٹ تو ایز وٹنس آپ دے سکتے ہیں۔ تو اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پرنسپل سیکرٹری کا بیان بہت اہم ہوگا، ابھی اسد عمر صاحب کو بھی اس میں زیر تفتیش رکھا گیا ہے، کل خان صاحب کو بھی کیا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ قانون بنتا ہے یا نہیں بنتا، اس کے باوجود آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کا جو قانون پہلے سے موجود ہے 1923 سے، وہ اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے، اس کی سزا بھی برقرار ہو سکتی ہے، زیادہ ہو سکتی ہے۔ جی میں تو ایک تو وہ ہے، لیکن اس سے بھی بہت زیادہ آسما میرا خیال ہے کہ ہم سب لوگوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک اس سے بہت بڑا جرم ہے جو آئین پاکستان 1973 کے تحت جو اوتھ ہے پرائم منسٹر کا اپنا، اور وہ ایک بنیادی متعین کرتا ہے اس کے لیے دائرہ کار کہ اس نے کن کن چیزوں کو کرنا ہے اور کن چیزوں کی اس کو کرنے کی اجازت نہیں۔ اس میں سے ایک بہت اسپیسیفک پروویژن جو ہے اس میں 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے فرائض کی منصب کی انجام دہی میں کوئی معاملہ اگر میرے علم میں آئے گا یا لایا جائے گا، تو آپ دیکھیے جب آئین لوگ لکھتے ہیں یا قانون لکھتے ہیں تو وہ یہ چیزیں ایک ایک لمحے اور ایک ایک سٹیپ کو وہ کور کرتے ہیں تاکہ کوئی اس میں ابہام باقی نہ رہ جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی معاملہ جو خود سے میرے علم میں آ جائے یا وہ جو کوئی میرے علم میں لے کے آئے، تو یہ دوسرے میں فال کر جائے گا جو آپ کے کسی علم میں آئے، اس کو میں کبھی بھی اپنی ذاتی فائدے یا منفعت کے لیے استعمال نہیں کروں گا۔ اور اس کیس میں انہوں نے سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا، اور اس حد تک کیا کہ اس میں نہ صرف ایک طرف یہ کہ اس کو اپنے سیاسی مقاصد اس وقت وہ جو عوامی جو موڈ تھا وہ ان کے بہت خلاف اس وقت جا رہا تھا، نہ صرف انہوں نے اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا بلکہ اس استعمال کو پھر ایک ایسی حد تک لے گئے جہاں پہ جو ہماری ریاست کے اور ہمارے ملک کے
سیاسی جماعتوں کو اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیجئے، ان کے جو بنیادی مفادات تھے ان پہ بھی بہت بڑی زد پہنچنے لگی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ میں ایک بہت اہم بات ہے، سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن یہ جو کل ہمارے شو پہ اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ اگر پرائم منسٹر ڈی کلاسیفائی کر دیتا ہے اس انفارمیشن کو تو اس کے بعد جو ہے وہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ اس کے اوپر لگتا ہی نہیں، لاگو ہی نہیں ہوتا۔ جی، ڈی کلاسیفیکیشن کا بالکل پروویژن ہے اور ڈی کلاسیفیکیشن کا لیکن ایک پروسیس ہے۔ وزیر اعظم کے زبانی یہ کہہ دینے سے کہ سیکرٹری صاحب جائیں میں نے یہ ڈاکیومنٹ ڈی کلاسیفائی کر دیا، یہ ڈی کلاسیفائی نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا میں ڈی کلاسیفیکیشن کا ایک پروسیس ہے اور ہمارے ملک میں بھی وہی پروسیس ہے۔ امریکہ میں بھی ڈی کلاسیفائی کرتے ہیں مختلف ڈاکیومنٹس کو، سیکرٹری آف اسٹیٹ کے پاس اس کی اتھارٹی ہوتی ہے اور وہ فائنلی جب ریکمنڈیشنز بن کے آتی ہیں تو وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی یہ ہم نے ڈی کلاسیفائی کرنا یا نہیں کرنا۔ بلکہ کچھ بہت سے ملکوں میں جہاں پہ ذرا جمہوریت اپنی بنیادیں زیادہ مضبوط کر چکی ہے، وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ڈاکیومنٹ اس وقت تک سیکرٹ نہیں ہوگا جب تک اس کو سیکرٹ کلاسیفائی نہ کیا جائے۔ الٹا بھی ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ کوئی بھی ڈاکیومنٹ، ان تمام اہم جو میٹنگز ہوتی ہیں، ان کے جو منٹس ہوتے ہیں یا دوسری چیزیں ہوتے ہیں، یہ کانفیڈینشیل ہیں جب تک ان کو ڈی کلاسیفائی نہ کیا جائے۔ تو اگین دا برڈن ٹو پروو آن دا بیسس آف ڈاکیومنٹس، زبانی میں اس کو آسان یوں سمجھوں کہ اگر یہ ڈی کلاسیفائی کیا چیئرمین تحریک انصاف نے یا سابق وزیر اعظم نے تو انہوں نے ریٹن میں کچھ دیا ہوگا اور یہ ثابت کرنا ہوگا کہ میں نے ریٹن میں دے کے اس کو ڈی کلاسیفائی کیا۔ ان کے پاس یہ ایگزیکٹو اتھارٹی خالی یہ کہ وہ تحریری طور پہ آرڈر بھیج دیں اور یہ سمجھا جائے کہ یہ ڈی کلاسیفائی ہو گیا، نہیں ہے۔ یہ ڈی کلاسیفیکیشن کا جو کرنٹ پروسیس ہے اس میں یہ سمری آنی ہے۔ وہ آرڈر دے سکتے ہیں کہ جی اس چیز کا ڈی کلاسیفیکیشن کا پروسیس شروع کیا جائے، اس پہ پھر کیبنٹ ڈویژن ایک سمری انیشیٹ کرے گا اور اس سمری کی منظوری کے بعد ہی وہ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ ڈی کلاسیفائی تصور ہوگا۔ تو کیا وہ سارا پروسیس کیا گیا یا نہیں کیا گیا، یہی طے کرے گا اس بات کو کہ یہ ڈاکیومنٹ اس پہ میرے خیال ہے سابق وزیر اعظم کا کوئی اسٹیٹمنٹ آ چکا ہے کہ انہوں نے کابینہ سے منظوری لی تھی اس کو ڈی کلاسیفائی کرنے کی، جی میں ریکارڈ میں موجود ہوگا۔ جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جی یہ ایسی چیزیں پھر ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہی جب سامنے آئے گی تو اسی وقت اس کا فیصلہ ہو سکے گا۔